مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے، تیاری کر لو، آنے والا جنتی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص اندر داخل ہوا تو سادہ سا بندہ، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے، جوتے ہاتھ میں پکڑے یا بغل میں دبائے، وہ آ گیا، حضور سے بات چیت کی، چلا گیا۔ ہم بڑے خوش تھے کہ کمال نہیں ہو گیا، جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی۔ اگلے دن اس نے اتفاق، ہم اسی جگہ اسی حال میں بیٹھے تھے کہ پھر محبوب نے فرمایا بھی ایک بندہ آنے لگا، جنتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بندہ آیا تو دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ تو وہی کل والا ہی بندہ ہے، اسی طرح داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، جوتے اس کی بغل میں آ کے بیٹھ گیا۔ تیسرے دن اللہ کی قدرت، ہم وہیں بیٹھے تھے، پھر حضور نے فرمایا بندہ آنے لگا، زیارت کر لو، تیاری کر لو، بندہ جنتی ہے۔ وہی بندہ آیا جو پہلے 2 دن آیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ حضور سے کوئی بات چیت کر کے جانے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا۔ میں نے اس کو جا کے سلام کے بعد کہا کہ یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 راتوں کے لیے رکھ لو گے؟ اب محلہ بھی ایک، شہر بھی ایک۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آ جائیں، جو میرے پاس روکھا سوکھا ہوگا پیش کر دوں گا۔ فرماتے ہیں 3 راتیں 3 دن میں اس کے پاس رہا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے اس کی وجہ سے 3 دن حضور نے جنت کی بشارت اس کے لیے دی، اعلان فرمایا۔ کہتے ہیں میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں اس کے اندر دیکھی، کوئی انوکھی عبادت نہیں دیکھی۔ عشاء پڑھتا، فجر تک سویا رہتا، میں تہجد کے وقت اٹھتا، نفل پڑھتا۔ 3 راتیں یہ ہوتا رہا۔ ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا تو اللہ اکبر کہتا، باقی وہ سویا ہے، فجر میں اٹھا ہے، صدقہ بھی خاص نہیں اس نے دیا، خیرات بھی میں اس سے زیادہ کرتا رہا، مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا یار سن، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرے گھر میں قیام کرنے کی، میرا گھر قریب ہی ہے۔ وہ تو کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے، یعنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، حضور نے 3 دن تجھے مسلسل جنتی کہا ہے۔ میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تیرے اندر کوئی عمل ہو تو میں بھی وہ شروع کروں۔ تو وہ کہنے لگا یہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے، فرض نماز ہی پڑھتا ہوں، روٹین کے کام ہی کرتا ہوں، کوئی خاص چیز تو میرے پاس کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے تو سمجھا کہ میں تو اس سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہوں۔ اب میں سوچتا ہوا وہاں سے نکلنے لگا کہ پھر کیا خاص بات ہے جو نبی پاک نے 3 دفعہ اسے جنتی کہا ہے۔ جب میں نکلنے لگا نا، دروازے پہ مڑنے لگا تو اس نے آواز دی، کہا یار سنو، ایک بات یاد آئی ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا یار جب سے بالغ ہوا ہوں نا، جب سے اللہ نے توفیق اسلام دی ہے، میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نا، جب بھی میرے دل میں کسی کے لیے حسد کوئی نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، میرے دل میں سب کے لیے خیر ہی ہے، دل میرا صاف ہے، اس کے علاوہ نہیں مجھے پتا کیا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جو تیرے دل کی صفائی ہے نا، یہ بنیاد بن گئی ہے جس کی بنیاد پر نبی پاک نے تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ آپ دل میں میل کچھ ہے رکھ کے نفل پڑھنا، عبادتیں کرنا، ریاضتیں کرنا، صدقات دینا زیادہ نفع بخش نہیں ہوتا۔ دل صاف ہونا تو تھوڑی عبادت بھی کام آ جاتی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دل صاف ہو تو تھوڑے صدقے بھی زیادہ نفع کر جاتے ہیں۔ دل پر توجہ دیں۔ سب سے ضروری کام ہے کہ ہم سویرے اٹھ کے اپنے دل سے پوچھیں کہ تیرا لوگوں کے بارے میں خیال کیا ہے، شام کو پوچھیں کہ تیرا لوگوں کے بارے میں رویہ کیا ہے۔ آپ اپنے دل لوگوں کے لیے صاف کر دیں، اس میں خیر پیدا کر لیں، تو پھر آپ محسوس کریں گے طبیعت ہلکی پھلکی بھی ہے، حشاش بشاش بھی ہے، ٹھنڈی بھی ہے، اور پھر اس میں اللہ رسول کی محبت کے جلوے بھی ہیں۔ کتب احادیث میں ایسی ملیں گی کہ ایک شخص سے سرکار نے فرمایا، اس نے کہا مجھے جہاد پہ جانا ہے، تو فرمایا تیرے ماں باپ بوڑھے ہیں تو جا کے خدمت کر، اللہ جہاد کا اجر عطا کرے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا نام فلاں غزوے میں لکھ دیا گیا ہے اور میری بیوی حج پہ جا رہی ہے، اس کو محرم کی ضرورت ہے، تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا آپ غزوہ پہ نہ جائیں،
وہاں سے آپ کا نام کاٹ دیا جاتا ہے، آپ اپنی بیوی کے محرم بن کر حج کرنے جائیں۔ تو اس پر تو درجنوں دلائل ہیں کہ دین اسلام نے ترجیحات کا تعین کیا۔ جس طرح دین کے اندر نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو فرض کیا گیا، حقوق العباد بھی اپنے اپنے مقام پر فرض کیے گئے۔ تو اس لیے سیدھے سے یہ بات کہنا کہ ہماری دنیا کا کیا بنے گا، جتنا دنیا کے معاملات کو، جن کو ہم دنیا سمجھتے ہیں، دنیا کے معاملات کو جتنا اسلام سپورٹ کرتا ہے اور جتنا نظم و ضبط میں لاتا ہے اور جتنا اس میں حسن پیدا کرتا ہے اور جتنی اس کے اندر اسلام حساسیت لاتا ہے، یہ تو کسی اور مذہب میں دور دور تک موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پہلو کو سمجھا جائے۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ کا میں نے ایک حصہ تلاوت کیا۔ ایک تو اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی تھی جس میں اللہ نے فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو بھی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اس کی زندگی کے شب و روز کو حیات طیبہ بنا دیا جائے گا۔ اب یہ آیہ کریمہ بھی سورہ نحل میں موجود ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ یہ جو حسنہ کا لفظ ہے قرآن میں یہ بڑا ہی حسین ہے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی، ہم نے دنیا میں ان کے لیے بھلائی رکھی ہے، یہاں بھی انہیں بھلائی ملے گی، انہیں ان کی نیکیوں کا اجر دیا جائے گا، ان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا جائے گا، ان کے احوال کو مرتب کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے دل کو اطمینان دیتا ہے، چہرے کو رونق دیتا ہے اور وقت میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کر للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں بھلائی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بھلائی کرے دنیا کی زندگی میں رہ کر اور پھر وہ نقصان اٹھائے؟ تو یاد رکھیے گا اور اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا کہ نیک اعمال کرنے پر انسان کی دنیاوی زندگی میں بھی برکات نازل ہوتی ہے، اس پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیے ایک ہے آئین، دنیاوی قانون، اسباب کا قانون۔ اسباب کا قانون یہ ہے کہ آگ جو ہوتی ہے وہ جلا دیا کرتی ہے، پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے، یہ دنیاوی قانون۔ ایک ہے روحانی اور رحمانی قانون، وہ یہ ہے کہ آگ ہمیشہ جلاتی ہے لیکن اگر رب چاہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا کرتا۔ یہ رحمان کا قانون ہے، یہ روحانی معاملہ ہے۔ ویسے تو انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کی بھوک مٹتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو، اس لیے کہ اس کا رب اسے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانی قانون۔ ہم دنیا کے اندر کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیجئے گا، آپ کو محسوس ہوگا کچھ لوگ بہت تیز ہیں، بہت پھرتیلے ہیں، سوسائٹی کے اندر جتنے چلن ہیں ان سب سے وہ آگاہ ہیں، زمانے کی پیچ و تاب کو پورے طور پر جانتے ہیں، کس وقت کون سا مال خریدنا ہے، کون سا بیچنا ہے، ہر چیز سے انہیں پوری شناسائی، کس محفل میں جا کے کون سا رنگ اختیار کرنا ہے انہیں سب پتا ہوتا ہے۔ یہاں اگر میں چلوں گا اور میں چڑھائی کر دوں گا تو سامنے والا لچک دکھا دے گا، انہیں خبر ہوتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ زندگی کی دوڑ میں اکثر آپ کو پیچھے رہتے ہوئے دکھائی دیں گے، بہت تیز ہیں، بہت سمارٹ ہیں، سب جانتے ہیں، دین کا بھی پتہ ہے، دنیا کا بھی پتہ ہے، سیاست کا بھی پتہ ہے، مختلف تہذیبوں سے بھی آگاہ ہے، لیکن پیچھے رہ گئے۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے بظاہر بھولے بھالے ہیں، سیدھے سادے ہیں، پر مٹی میں ہاتھ رکھتے ہیں اللہ سونا بنا دیتا ہے۔ وہ جو لوگوں کے پاس بہت ساری دنیاوی معاملات ہیں وہ بظاہر ان کے پاس موجود
نہیں ہے. ان کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ کبھی مجھے یہ والا ہنر آتا ہوتا یا جس طرح اس شخص کے پاس سرمایہ ہے میرے پاس ہوتا تو میں 10 کے 20 اور 20 کے 40 منٹوں میں کر کے دکھاتا. یاد رکھنا کئی دفعہ انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے لیے ایک رکاوٹ بھی رستے میں باقی نہیں رہتی. وہ جدھر جدھر جاتا ہے دروازے کھلتے جاتے ہیں. جن رستوں پر وہ سفر کرتا ہے وہ رستے اس کے لیے آسان ہوتے جاتے ہیں. بڑی لمبی چوڑی دشوار گزار گھاٹیاں ہوتی ہیں لیکن یہ قدم رکھتا ہے تو رستے سمٹتے چلے جاتے ہیں. خود اسے احساس ہوتا ہے کہ یار میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو میں تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا جو مجھ سے ہو گیا. یہ میرے لیے ممکن کہ میں نے کر لیا, یہ مجھ سے ہو گیا. دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. زمین بھی دروازے کھولتی ہے اور آسمان بھی. تو شرطیں کتنی ہیں؟ اب تو ہر آدمی چاہتا ہے میرے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھل جائیں. شرطیں کتنی؟ صرف 2. کیا عمل کرنا ہے؟ صرف 2 کام, صرف 2 شرائط. یہ قرآن مجید ہے, سورہ آراف ہے. فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے, ایمان لاتے اور متقی ہو جاتے, اللہ سے ڈر کے وقت گزارتے, تو کیا مالک تو صرف انہیں آخرت میں ہی اجر دے گا؟ صرف صبح قیامت ہی ایمان اور تقوی پر جزا مرتب ہوگی؟ تو فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اگر یہ ایمان لے آتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, تو دروازے کھول دیتے زمین و آسمان کی برکتوں. ہم ان پر دروازے کھول دیتے. شرط صرف 2, ایمان لائیں اور تقوی اختیار. جو بھی کام کریں اللہ سے ڈر کے کریں, مومن اور متقی بن کے کریں. لین کریں, دین کریں, خریداری کریں, فروخت کریں, حقوق العباد کا معاملہ, حقوق اللہ کا معاملہ, ہر معاملے میں اگر یہ اپنے رب کریم کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ نیک لوگ نانے جوی کے محتاج رہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ تو آسودہ زندگی گزارے اور مومن مجبور اور تہی دست اور تنگ دامن زندگی گزارے. مالک کہتا ہے تو تقوی تو اختیار کر, تو پکا مومن تو بن, میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. اور بالکل اسی مضمون کو سورہ طلاق کے اندر بیان فرمایا, بالکل اسی مضمون. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مسائل میں گھر جاتا ہے اور اسے چاروں جانب سے راستے بند نظر آتے ہیں. اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار اس وقت تو میں وہی ہوں جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہوتے تھے, یہ اچانک کیا ہوا؟ ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا, دکھ آئے ہیں تو اکٹھے ہی آ گئے ہیں, آزمائشیں آئی ہیں تو بیک وقت آ گئی. تو اللہ کریم نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا ان ساری مشکلات سے نکلنے کا بھی یہی رستہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا فرما دے. اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے, اسے خبر ہی نہیں ہوگی, اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ فرماتے ہیں وہاں سے رزق دوں گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, گمان تک نہیں گیا. شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اگر اللہ سے ڈرے, چالاکیاں نہ کرے, تیزیاں نہ دکھائے, سب کچھ شیشے میں نہ اتارے, خوشامد کر کے ہر آدمی کو قائل نہ کرے, جھوٹ کا سہارا نہ لے, زبان کی تیزی کے ساتھ اس کو بھی رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے, اس سے بھی میری دوستی, اس سے بھی میری دوستی, میں ساری سوسائٹی کو. آپ فکر نہ کریں, اگر آپ کسی کو شیشے میں اتار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو شیشے میں اتار رہا ہے. بڑے بھولے بھالے, بڑے اللہ والے, لہٰذا آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں, اسے بھی ساری ہی خبر ہے, وہ بھی سب جانتا ہے. اگر صحیح رستہ اختیار کیا جائے, تقوی کا رستہ اختیار کیا جائے. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا میرا اغوا کر لیا کفار نے, اور غربت اور قحط اور پریشانی پہلے ہی بہت زیادہ تھی. میں بڑی تکلیف میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ کیا کروں؟ تو کریم فرمانے لگے رب سے ڈر, اللہ پہ بھروسہ کر, لا حول شریف کی کثرت کر. فرماتے ابھی ہم نے 1-2 تسبیح بھی پوری نہیں پڑی تھی, دروازے پر دستک ہوئی, بیٹا بھی آ گیا اور 400 بکریاں بھی ساتھ لایا. اتنی جلدی کرم نوازی,
इतनी जल्दी रहमत। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कहने लगे अब्बा जी कुछ लोगों ने अगवा किया था, मुझे बांध रखा था, अचानक मैंने हाथ हिलाया तो रस्सियां भी खुल गई, बाहर निकला तो वो गायब थे, था ही कोई नहीं। और उस हवेली में 400 बकरियां थी, मैंने दरवाजा खोल के जरा उन्हें हांका है तो वो 400 की 400 में से भागी भी कोई नहीं, सारी साथ आ गई है, करम हो गया। तो आप फरमाते हैं मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह इन बकरियों का क्या करना है? तो फरमाया मेरे रब ने तुझे अता की है, ये माले गनीमत है, तेरे लिए जायज है। मेरे भाइयों, जिंदगी में मसाइल का शिकार हो जाएं, गलत राहें इख्तियार नहीं की जाती, झूठ का सहारा नहीं लिया जाता, रिश्वतें देने के लिए माल जमा नहीं किया जाना चाहिए, और अपने नाजायज कामों के लिए बड़े ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए। खाने खिलाए जा रहे हैं, दावतें पकाई जा रही हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है, कार्ड तकसीम हो रहे हैं, ताल्लुकात बन रहे हैं, किस लिए? ये लोग मुश्किल वक्त में काम आएंगे। तजर्बा करके देख लेना, जिसकी जेब कार्ड से भरी हुई है ना मुख्तलिफ लोग, टाइम आने पे मिलता ही कोई नहीं। हाँ, आधे से ज्यादा तो नंबर ही बंद मिलते हैं। वो कहा मेरे अजीज, वो किसी ने कहा था वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक, दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, पर साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। मुश्किल हालात में कौन मिलता है, सारी उम्र ही आटा गुद्द है, लखा कीते नहीं पेड़े, तो जो वक्त आया ही मोहम्मद बख्शा कोई नहीं बैठा नेड़े। उस वक्त में अल्लाह फरमाते हैं तो मुझसे डर, मैं तेरे लिए रास्ता बना दूंगा, तुझे गुंजाइश दूंगा, तेरे हालात ठीक कर दूंगा, लेकिन शर्त क्या है? अल्लाह से डरा जाए, गलत राहों का इंतखाब न किया जाए, अपने मालिक की तरफ तवज्जो की जाए, अपने मुसल्ले को आबाद किया जाए, रब करीम की जानिब इंसान रुजू करे। अगर वो अल्लाह की जानिब रुजू करेगा, रब करीम से डरेगा, उसके हुजूर अपनी तवज्जो को मबजूल करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए बड़ी जल्दी रास्ता पैदा कर देगा। और ये तजर्बा ढेर सारे लोगों ने किया और वो इस तजर्बे पर कामयाब भी हुए। और फिर हम जायज और नाजायज माल इकट्ठा करके ना, हमसे जब कोई शख्स पूछता है कि किसके लिए जमा कर रहे हो? बच्चों के लिए। आप नाराज ना होइएगा, बच्चे तो बेचारे बालिग होने के बाद कहते हैं अब्बा जी से कि वो अगर आप एक प्लाट बेच दे तो मैं कारोबार कर लूँ, तो वो तो बेच ही नहीं रहे। तो शुरू से तो आप कह रहे थे बच्चों के लिए जमा कर रहा हूँ, कहाँ है बच्चों के लिए? ये तो आपके नाम है, हर चीज पर कब्जा आपका है, कुंजियां सारी आपके पास हैं, हर चाबी आपकी दस्तरस में है भाई, कहाँ है बच्चों के पास? सुन लो, याद रखना, अल्लाह की किताब का फैसला ये है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे बाद किसी परेशानी का शिकार ना हो, तो उसके लिए बाप का अमीर होना जरूरी नहीं, बाप का नेक होना जरूरी है। आप ये समझते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस छोड़ के जाऊंगा तो पीछे मेरी औलाद आसूदा जिंदगी गुजारेगी, मैं बहुत सारी जमीन जायदाद छोड़ जाऊंगा तो ये खुशहाल वक्त गुजारेंगे, इन्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी? ऐसा नहीं है। कुरान मजीद का ये फैसला है कि आपके पीछे आपके माल, आपकी जान, आपकी औलाद की हिफाजत तब होती है जब आप तकवा छोड़ के जाते हैं, परहेजगारी छोड़ के जाते हैं, नेक नामी छोड़ के जाते हैं। ये कुरान मजीद है, ये सूरह कहफ है, ये हजरत खजर अलैहिस्सलाम है। ये एक गांव में गए हैं जनाब मूसा कलीम अलैहिस्सलाम के साथ, गांव वालों ने मेहमान नवाजी कोई नहीं की, लेकिन अल्लाह के इन पाक बाज लोगों ने एक गिरती हुई दीवार सीधी कर दी। और जब जनाब खजर अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है कि जनाब आप ये गिरती हुई दीवार सीधी कर रहे हैं और ये लोग वो हैं जिन्होंने पानी तक नहीं पूछा, तो ये कुरान मजीद है। रब करीम फरमाता है, जनाब खजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दीवार 2 यतीम बच्चों की है, उनकी मलकियत है ये जगह, और इस जगह के नीचे उनका बाप खजाना छोड़ गया है अपने बच्चों के लिए। अगर ये दीवार गिर जाती, खजाना जाहिर हो जाता, तो उन बच्चों का माल लुट जाता। आपने ये नेकी क्यों की? तो अल्लाह का कुरान कहता है, जनाब खजर ने कहा वकाना अबूहुमा सालिहन, ये नेकी इसलिए की है कि इनका बाप नेक आदमी था,
इनका वालिद एक साले आदमी था, अबूहुमा सालिहा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस आया मुबारका की तफसीर में फरमाते यहाँ बच्चों की नेक नामी का जिक्र ही कोई नहीं, बच्चों का नाम ही नहीं कि बच्चे नेक थे के बद थे। साले के बच्चे हैं नेक ही होंगे, गुमान यही है कि नेक है, परहेजगार है, लेकिन फरमाते यहाँ सालिहियत का जिक्र है तो औलाद की नहीं, बाप की। आप फरमाते हैं सुन लो लोगों, याद रखो, सालिहियत छोड़ के जाना और फिर अगर तुम नेक नामी छोड़ के जाओ तो फिर अपने बच्चों के लिए परेशान ना होना, रब की रहमत उनकी हिफाजत करेगी। तुम्हारी फसल को कोई बर्बाद नहीं करेगा, तुम्हारे खजाने को कोई लूटेगा नहीं, तुम्हारे पीछे तुम्हारी औलाद और तुम्हारा घर वीरान नहीं होगा। शर्त यह है कि सालिहियत छोड़ के जाना, तकवा अपने पीछे छोड़ के जाना, अपने पीछे नेक नामी छोड़ के जाना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से कबल जितने भी बादशाह थे करोड़ों अरबों की जायदादें छोड़ गए वो, लेकिन उनका हाल ये था कि उनकी औलादें ऐसी शराब कबाब में उलझी कि दो बादशाह तो ऐसे थे जिनके बच्चे जामा मस्जिद के सामने भीख मांगा करते। और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी वक्त में अपनी बीवी को कुछ नसीहतें करना चाही तो वो कहने लगी, अल्लाह ताला आपको आपकी नेकियों की जजा दे, औलाद के लिए कुछ नहीं कर सके आप, कुछ नहीं है हमारे बच्चों के पीछे। आपने फरमाया बुलाओ ना बेटों को, तो बेटे हाजिर हुए तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे, बेटा तुम्हारा बाप बुज़दिल था, जायदाद नहीं बना सका, इसे माफ कर देना। कहा भाजी आप बुज़दिल क्या मतलब, तो हर मैदान में डटे रहे। फरमाने लगे मैं बुज़दिल था बेटा, दोज़ख से डर गया, जहन्नुम की आग से मैं डर गया, मैं नहीं अपने मालिक के अजाब का मुकाबला करने की सकत रखता तो मैं डर गया, तुम्हारे लिए कोई नाजायज पैसा जमा नहीं कर सका, अपने बाप को माफ कर देना, बस यही रूखी सूखी है जो छोड़ के जा रहा हूँ, कबूल करना। तो जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के बेटे उठ के अपने वालिद के करीब बैठ गए, कहने लगे अब्बा जी आप पे सलामती हो। पुराने बादशाहों की औलादें गलियों से गुजरती हैं तो लोग देख के रुख फेर लेते हैं, और हम जिस गली से गुजरते हैं लोग कहते हैं नेक आदमी की औलाद जा रही, परहेजगार आदमी के बेटे जा रहे हैं, आपके नाम से जाने जाते तो हमारा कद नाज से ऊंचा हो जाता है, हमारा सर फख्र से बुलंद होता है। दोस्तों अल्लाह फरमाता है वकाना अबूहुमा सालिहा, उनका बाप साले था, नेक था। घर चाहते हो कि पीछे औलाद को कोई तकलीफ ना आए, जाने के बाद औलाद पर कोई आजमाइश ना आए, जमाने की तेज धूप की तपश इन्हें न पहुंचे, हालात की शिद्दत का ये शिकार न हो, तो सरमाया नहीं, माल नहीं, जायदाद नहीं, तकवा छोड़ के जाना, परहेजगारी छोड़ के जाना।